یہ باہر نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے 72-74 سال میں میرا یہ تجربہ ہے, جو میں نے تاریخ سے دیکھا سنا, جو میں نے بات چیت کی ساری, اس پہ میں نے جو سنا دیکھا وہ یہ تھا. اس کے دوران اس دن اگر آپ 14 اگست کے دن کسی بات پہ جماعتی رنگ غالب کر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس دن کی شناخت کو اس کو امیلگمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی احتجاج کے نام پہ. جس دن آپ نے جشن منانا تھا, جس دن آپ نے اپنی آزادی کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنا تھا, جس دن آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہماری ایک یونٹی فورجڈ ہے, اس دن کو تقسیم کا دن, تفریق کا دن, احتجاج کا دن, تو دن کی حیت کو بدلنے کی یہ سازش, میں نے اس کو ایک سازش کے طور پہ دیکھا. اور میں نے جب ان اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑی دور کی بات سوچ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, اٹس اے پولیٹیکل پروٹیسٹ. میں نے کہا دوسری بات کہ چین کے صدر آ رہے تھے, وہ دارالخلافے میں اگر مولانا طاہر القادری کی جماعت کے لوگ وہاں پر قبریں کھود کے بیٹھے ہوں گے, ٹینٹس لگا کر بیٹھے ہوں گے, اور عین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس وینیو کے باہر اس طرح کی یہ ایک صورت ہوگی کہ جیسے خدا نخواستہ یہ کوئی ریفیوجیز کی ایک کیمپ کا ماحول پیش کر رہا ہوگا, وہاں پہ ٹینٹج ہوئی ہوگی, سپریم کورٹ کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر دنگا فساد بلوا ہو رہا ہوگا, وہاں پر کنٹینرز لگا کر لوگ ایک ایسی سلوگنیرنگ کر رہے ہوں گے کہ جس میں چہ جائے کہ آپ کا چین جیسا قابل قدر دوست آ رہا ہو اور آپ ان کے جھنڈے اٹھا کر ان کے استقبال کرنے کے لیے وہاں پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر آپ موجود ہوں. اور انسٹیڈ آف دیٹ آپ کیا کر رہے ہوں گے کہ آپ وہاں پر ایک احتجاج کی صورت کر کے بیٹھے ہوں گے, تو وہ آنے والے مہمان کیسا سمجھیں گے؟ میں نے کہا یہ مجھے کچھ چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی لگ نہیں رہی. بہرحال اٹس اے پولیٹیکل پارٹی, آپ دیکھ لیں جیسا ہو. میں نے وہ سوال پھر اٹھایا, میں نے کہا دیکھیں عدالت کے اندر تقسیم کس بنیاد پر ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے, یہ تو تھا قومی شناخت کے دن کے متعلق, یہ تو تھا احتجاج کے متعلق, تو یہ کہانی 2014 سے شروع ہے. اب میں جھوٹ بول سکتا ہوں, میری کسی بات سے آپ اس کو دروغ گوئی کہہ سکتے ہیں, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بتائے یہ جو آپ ایک نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, لیکن فیکٹس ڈو ناٹ لائی. نو, فیکٹ نمبر 1 از کہ اس احتجاج کا انہی دنوں میں ہونا جب اس ملک کے اندر معاشی طور پر کوئی سی پیک جیسا منصوبہ اور اس کو آپ کے ساتھ بائی لیٹرل کرنے والے ملک کے صدر یہاں پر تشریف لا رہے ہوں تو یہ احتجاج ایرپٹ کر جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تو 3 سال پہلے سے تھی وہاں پر, اس کے خلاف اب میں کیونکہ بہت زیادہ پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا, میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب روز آئے دن اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس میں آپ آ کے صرف اس ایک نقطے پر کہ جی ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم ہر 14 دن کے بعد اجلاس ریکوزیشن کریں گے. اب جو لا آف دا لینڈ ہے, کیا وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ اور کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہا ہو تو اس کو اجازت دی جائے؟ میرے تو خیال میں بالکل نہیں دیتا. اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز, تو ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہو سکتی ہے جو ایک ریزنیبل مین سمجھے. ایک ریزنیبل مین کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز آگ لگائے گی, جو چیز گھراؤ جلاؤ کرے گی, جو چیز سڑکوں کو روکے گی, جو چیز بچوں کو اسکول جانے سے روکے گی, جو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ٹیچرز کو اپنا کام کرنے دینے سے جانے سے روکے گی, جو میٹرو بسز کو معطل کرے گی, جو پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرے گی, جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہو رہا ہوگا, تو ریزنیبل مین ول تھنک دیٹ دا گورنمنٹ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس وائلنس کو, اس تشدد کو اور اس انارکی کو روکے. اب یہ 2 مختلف پوزیشنز ہیں. ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انارکی پھیلانا اس کا حق ہے, ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھراؤ جلاؤ کرنا اس کا حق ہے, اور اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئینی حق ہے. میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا گھراؤ جلاؤ کرنا, کور کمانڈروں کے گھروں کو جلانا, 29 ملٹری انسٹالیشنز کو ایک ہی دن جلانا, سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کرنی, 2 سپریم کورٹ کے ججز کو بٹھانا اور ان سے 29-30 مقدمات کے
ایک ہی بینچ سے 5 ممبر کے بینچ سے پولیٹیکل فیصلے، یہ ایک فیصلہ جو بھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے وہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن والی بات تھی، ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جانیں گے، وہ ساری باتیں ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں یہ کہانی بیان کر سکتا ہوں. اگر میں نے کسی سیاسی جماعت کے نقطہ نظر سے بات کرنی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالت میں سیاست اور سازش کیا تھی، پارلیمنٹ میں سیاست اور سازش کیا تھی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عسکری ادارے کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے حافظے میں آ جائے. میرا مقدمہ کیا ہے؟ بطور اسپیکر آف دا اسمبلی میرا ایک مقدمہ ہے. میں دونوں فریقین کے درمیان ایک آربیٹر بیٹھا ہوں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ افواج اپنی شیولری پر، اپنی پرائیڈ پر، اپنی ڈرم بیٹ پر، اپنے میڈلز پر، اپنے بیجز پر، افواج اپنے اس تفخر پر زندہ ہوتی ہیں اور یہی ان کو قائم رکھتی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بارڈر پر جانیں دینی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اگر آپ ان کی پرائیڈ چھینیں گے تو آپ فوج کو انجر کریں گے، اس کے وائٹل پارٹ کے اوپر انجری کریں گے. آپ یہ سب کر رہے تھے. اب میں تو کیونکہ یہ بات کر نہیں سکتا اس انداز میں تو صرف عوام کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ اس چیز پر میں نے آج اپنے ہاؤس کی پروسیڈنگ کو لائیو سٹریم کرنا ہے. میں نے اس کو لائیو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کور کریں، بتائیں کہ جو آج یہ ہمارے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا لا اینڈ آرڈر اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ یہ وائلنس کے، تو وہ لیٹ دم ایکسپلین، وہ اپنی بات کر لیں آ کے. کیا جرم کرنا اور جرم کے بعد اس جرم کی جو بدترین شکل ہو سکتی ہے وہ پبلک لائف کی ڈسرپشن. ایک ہوتا ہے ایک پرائیویٹ کرائم آپ کرتے ہیں کسی ایک انڈیویجول کے خلاف، کچھ کرمنل ایکٹ ایسے ہیں جو سوسائٹی کے خلاف ہیں، اور اس میں پبلک لائف کی ڈسرپشن سب سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے. وائلنس کی طرف لے کے جانا سب سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے. اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میرا خیال ہے کہ بیڈلی مسٹیکن، وی آر ناٹ آن دا رائٹ پچ. اس پر بات کریں، دلیل سے بات کریں. جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا، جب تک معاشرے میں آپ مجھ پہ ایک طنزیہ جملہ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے ایک سخت سوال کر سکتے ہیں، آپ ایک مجھے لیڈنگ کویسچن، آبجیکٹیو کویسچن کر کے آپ مجھ سے کوئی بات اپنے مطلب کے تحت کرا سکتے، لیکن میں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حقائق کے منافی میں چند سوال پوچھتا ہوں. میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آج کوئی یہ شخص بتا سکتا ہے کہ آج اگر میں پہلا سوال یہ پوچھوں جس کا جواب تاریخ کی عدالت ضرور دے گی، شہرت، مقبولیت، میں ڈینائی نہیں کرتا، کبھی یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، اپنی کانسٹیٹنسی کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی مقبولیت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مانا مزاحمت، لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اس کے اس دائرے کے اندر رہنے کی بات ہوتی ہے، اس کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی. یہ ملک 3-4 بنیادی عوامل پر مشتمل ایک شکل پیدا کرتا ہے. یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. اگر میرے الفاظ کے اندر یہاں پر ایوان میں گالی ہوگی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کے بازار میں گالی ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ یہ نیچے جائے مت. آپ یہاں نفرت بوئیں گے، آپ کے بازار میں نفرت بوئی جائے گی، گلی محلے میں بولی جائے گی. آپ کے نوجوان کو سب سے بڑا جرم جو میں تصور کروں گا، نوجوان ہوتا کون ہے؟ نوجوان پوری قوم کا اثاثہ نوجوان ہوتا ہے. اس کی آنکھ میں امید ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے. اس کو آپ ڈیمین نہیں کر سکتے، اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ وائلنس پر آمادہ ہوا ہو، اس کو وائلنس پر آمادہ کیا جائے تو میں اس کو جرم مانتا ہوں. نہیں ہو سکتا ایسے. آپ اگر معاشرے کے اندر یہ برائی پھیلا رہے ہیں تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کل یہ آپ کو ہاؤس میں بھی کہا تو کم اپ اینڈ سے، جیسے میں نے گورنمنٹ سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کیا انفورسمنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی انبریڈلڈ پاور یوز کر سکتے؟ کیا آپ وداؤٹ لا جا سکتے؟ میرے رولز میں ہے کہ یو ہیو ٹو سیک پرمیشن بیفور اریسٹنگ سم بڈی، اور آپ کو کسی ہمارے ایم پی ایس کو اریسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پہلے پولیس ہیز ٹو انفارم اس اینڈ گیو اس دا ریزن وائی دے وانٹ ٹو.
اگر کوئی ایم پی اے صاحب کوئی گراؤ جلاؤ کرنے والی حرکت کرنے پہ جاتا ہے، کوئی پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، وہ کسی ایسے جتھے کا حصہ بنتے ہیں کہ جو کسی ایک صوبے سے نکل کر پورے مسلح ہو کر ساتھ پیٹرول بم لے کر، اگر کوئی ایک رکن اسمبلی کوئی پولیس کا وارنٹ سرو کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ جا رہا ہو اور وہ رکن اسمبلی وہاں پر کھڑا ہو پیٹرول بم بنا کر اور پولیس کی گاڑی پر اور رینجرز پر وہ پیٹرول بم پھینک رہا ہو، تو ہو ایم آئی ٹو ڈینائی دیٹ پرمیشن کہ اس کو آپ اریسٹ نہ کریں؟ جی گورنمنٹ کو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ واٹ ایویڈنس یو ہیو، آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی چیز ہے تو برنگ اٹ اس، آئی ول ناٹ بی این obstruction ٹو اٹ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رولز میں کسی بھی رکن اسمبلی کو، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، اس کو آپ گرفتار کرنا چاہیں اور آپ رولز کو ایڈہیئر نہ کریں. یو ہیو ٹو ایڈہیئر دیٹ. اسی انداز سے اور اسی حق سے میں ان اپوزیشن کے اراکین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ بتائیں تو صحیح کہ وہ آپ کا آئینی حق کیا ہے. میں نے کہا میں آپ سے 3 سوالات پوچھتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا ایویڈنس یا اس کے کاؤنٹرا کوئی بات ہو تو میں آپ کیونکہ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ایک معاشرے کی اصلاح کی بھی ایک ذمہ داری آپ کے سامنے ڈالی ہے کہ آپ نے ایک درست بات کو سامنے لے کر آنا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش نہیں کی یہ جو پیچھے ہوئی؟ کیا عدالت کے اندر سازش نہیں ہوئی؟ کیا آج نہیں ہو رہی؟ کیا آج گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے آج کی کورٹ کے اندر سازش نہیں ہو رہی؟ میں نہیں بات کرتا، یہ سیاسی جماعت والے خود کریں گے جن کی حکومت ہے. مجھے تو انہوں نے اٹھا کر یہاں پہ بٹھا دی ہے، میں تو صرف سوال رکھ رہا ہوں. میں تو ایک آئینی عہدے سے بیٹھ کے اپنی حدودوں کے یود میں رہتے ہوئے صرف آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ آج یہ سارا جھگڑا کس بنیاد پر ہے. اور پھر جو بھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا آئینی حق ہے. او بھائی یہ آئین ہے، کوئی مذاق ہے؟ کیسے مطلب کسی جج آف سپریم کورٹ صاحب کا فیصلہ کرے، وہ کہہ لیں کہ جی نہیں ہم نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ دینی ہے، پہلے اوپر بڑی باتیں کرتے آئے کہ جی یہ اس کی جو آرٹیکل 2 ہے اس کی بنیاد اسلام سے باہر نہیں جا سکتی، یہ جی ایسے ہوگا اور آخر میں کہیں کہ ہم جج بھی خود لگائیں گے اور نکالیں گے بھی خود، اس پارلیمنٹ کو تالا لگا کر بند کر کے اس کو سائڈ پہ پھینک دو. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایگزیکٹو ڈز ناٹ ایگزسٹ. جوڈیشل مونارکی کریٹ کر کے آپ بیٹھیں گے. جوڈیشل مونارکی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یہ ایک لفظ آمریت کے ساتھ میری بحث رہی آج تک، لیکن جس ملک کے اندر ایک جمہوریت نے رائج ہونا تھا وہاں پر عدلیہ کی بادشاہت قائم ہے. وہ رٹ اسی طرح سے جاری ہوتی ہے جیسے کسی بادشاہ نے جاری فرما دی. کسی آئین کو ماننے کی بات نہیں، دل کرے تو لکھ بھی لے. تو میں نے جو 3 سوالات کی بات کی کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا، میں یہ بھی پوچھنے میں حق بجانب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کے خلاف. یعنی جب آپ کے ملک میں ایک بڑا ایونٹ کل سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا، میں ایز اے کامن سٹیزن آئی ایم ہیپی ود دیٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی اچھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، کوئی خالی خولی باتیں نہیں ہو رہی. آئی سو سو مینی بزنس پیپل دیر. میری ان سے بات چیت ہوئی. پیٹرولیم والوں میں بڑے لوگ بڑی بات کر رہے ہیں. میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اتنا ہیوج کوانٹم آف انویسٹمنٹ آ رہا ہے، ریفائنریز آ رہی ہیں، وہ جو اپنے ہمارے ہاؤسنگ والے لوگ ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جی بڑا. کل میں نے مصدق ملک کو ٹی وی پہ سنا، ایون دو جو ریئلائز ہوگی ان کا ذکر تو وہ نہیں کر رہے تھے کہ کیا ریئلائز ہو رہی، لیکن پروسپیکٹیو بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایس سی او ہو رہی ہے اور عین اسی دن آپ نے مجھے 14 اگست 2014 پھر یاد کرا دیا. عین اسی دن آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا شرنا. تو اگر یہ حکومت، یہ ریاست مل کے ان چند شر پسندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو پھر اللہ کس پرد ہے. میں کیا کہوں گا پھر انہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو بتائیں، ہم کر دیتے ہیں چند دن کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، آسانی سے ہو سکتی ہے، 5 منٹ کا کام ہے، کرنا چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ آئیں سر، آج آپ کے کہنے پر اجلاس بلایا گیا ہے. آپ ہر 14ویں دن صرف اسی ایک نقطے پہ، میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا، میں کہ مجھے دیں کتنے ریکوزیشن سیشنز آئے. یو ول بی امیزڈ ٹو نو ابھی تک ہم جتنے اجلاس کر رہے ہیں سارے کے سارے
बारिंग 1 और 2 सारे ऑपोजिशन की रिक्विजिशन की। एजेंडा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। बहस क्या है? हमें गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछते हैं भाई क्यों गिरफ्तार करते हो, हुकूमत बताओ ज़रा। वो कहते हैं ये गिराव जलाओ करते, ये सड़कें रोकते, ये अमलाक को आग लगाते। भाई किन को पकड़ा? भाई उनको पकड़ा जो 9 मई के शरपसंद थे। किधर से पकड़ा? जी इनके खिलाफ ये एविडेंस हैं, ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोज़ हैं, इनको हम पकड़ कर लाए। ये उनको पकड़ा जिन्होंने अभी तक इतने मुकदमात में मुलव्वस हैं। ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो मियाँ वाली की सेशंस कोर्ट पर हमला करने वाले थे। वो बताते हैं कि जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अदालत के अंदर जत्था बन कर गए, पेट्रोल बॉम्ब लेकर गए, जाके अदालत पर हमलावर हुए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो बलवा करके बैंकों की इमारतों को जलाने वाले थे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी वीडियोस मौजूद है, हमने उनको निकाला है। इनकी वॉल ऑफ शेम्स भी बनती रही हैं जो पाकिस्तान की हुर्मत पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करने वाले हैं। उनसे हम पूछते हैं इनमें कौन लोग शामिल हैं? वो कहते हैं जी एयर बेस पर हमला करने वाले लोग शामिल हैं। हम उनसे पूछते हैं चलें ये 9 मई का एक मामला रह गया, उसके बाद वो कहते हैं जी वायलेंट प्रोटेस्ट्स, रोड ब्लॉक्स आगे लगाना, बेल्ट्स को जलाना, ग्रीन बेल्ट्स को जलाना, मेट्रो बसेस की तोड़ फोड़ करना। तो व्हाट एल्स इज गवर्नमेंट फॉर? हुकूमत क्या करे? आप इनके ऊपर इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं तो भाई उसको आप लीगल तरीके से करके इनको रोकें। अगर ये शरपसंद हैं तो आप इनके और इनके इस एहतजाज में हक एहतजाज को और शरपसंदी को बताएं तो सही, किस मखमसे में फंस गए हम। मैं तो अब ज़हनी तौर पे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है अगर इनका ये आईनी हक है कि ये एहतजाज करें तो उसकी कुछ लिमिटेशंस किसने मुकर्रर करनी है? क्या वो डीसी की मीटिंग इस चीज़ के लिए काफ़ी है? आपने लॉ पास किया इस्लामाबाद में, अब उस लॉ की अगर कोई वायलेशन करता है, और वो लॉ इज़ अ गुड लॉ, मैं इस हक पे नहीं हूँ कि आपने अपने कंडक्ट से बताना है, प्रीवियस अपने उस किरदार से बताना है कि आपने अगर एक सहूलत पहले ली, आपने कहा, हुकूमत को इन्फॉर्म किया कि जी मेरा राइट टू प्रोटेस्ट है, मैं अपना एक पॉइंट रजिस्टर कराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये मेरा जो पार्टी का चेयरमैन है इसको गलत पकड़ा गया है, मैं इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करना चाहता हूँ। तो उस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए क्या एक बरलबे जान सिसकते हुए मरीज का अस्पताल में दाखिला रोकना आपके पास किसने ये हक दिया? एक तालिब इल्म को स्कूल में जाने देने से रोकना किसने ये हक दिया? एक उस्ताद को उसकी ड्यूटी पर जाने देने से रोकना किसने उसको हक दिया? एक ताजिर बाजार में बाहर निकले और ये रीगल चौक 6-6 घंटे ब्लॉक हो कि सामने कोई शख्स किसी एक हक को हासिल करने के लिए एहतजाज कर रहा है, तो इस अवामे पाकिस्तान का गुनाह हुकूमत को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्यों नहीं पूछ रही हुकूमत? तो आज आई हैव जस्ट 1 पॉइंट एजेंडा। मैंने गवर्नमेंट से सिर्फ ये पूछना है कि आप के पास वो जो एविडेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट करते हैं, इन एमपीएस को भी और इन वर्कर्स को भी, और ये जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, अनार्किस्ट हैं, वो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर नहीं कह सकते, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे। और ये जो कह रहे हैं कि जी हमारा राइटफुल पीसफुल राइट है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उसकी अंग्रेजी और तर्जुमा दोनों आपको देता हूं। उसमें मुझे बताएं कि कहां पर लिखा है कि आप पूरे मुल्क के अंदर आग लगा सकते हैं और उसकी बुनियाद पर आप कहेंगे कि ये मेरा आईनी हक है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने, मैंने पिछली दफ़ा जब आपके पास हम इकट्ठे हुए थे, आई हैव मेड इट अ रेगुलर फीचर, दूसरे तीसरे हफ्ते में आपसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सियासी माहौल है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस असेंबली की कारकर्दगी को आप अपनी बारीक बीनी के साथ जांचें, आप इसको देखें। ये आपका घर है। ये जितना ये असेंबली मेंबर्स की है, स्पीकर की है, सेक्रेटरी या सेक्रेटेरिएट की है, उतनी ही ये इसको कवर करने वालों की भी है, ये आप इसका हिस्सा हैं। उतनी ही ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम की भी है। इसमें उनके लिए बजट बनता है, इसमें उनके लिए कवानीन बनते हैं, इसमें गुर्बत के ख़ात्मे की तदबीर करने की जगह है जो बदकिस्मती से मतरूक हो गई थी, शोर शराबे की नज़र हो गई थी। मुझे नहीं पता हमने क्यों इस चीज़ को होस्टेज किया। वो जगह जो अहले हलो अक्द की थी,
جہاں پر دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے آپ نے 12 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرنا تھا، وہاں پر گالی، دشنام، دنگا فساد یہ سب رہا۔ لیکن میں اپنی ہر وہ شعوری کوشش کروں گا جس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کا کلچر پروموٹ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کچھ بہتری لے کر آئیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے جو چند اقدامات کیے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فرسٹلی چیف منسٹر پنجاب کا ایز لیڈر آف ہاؤس، اور سیکنڈلی اس میں اپوزیشن کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی معاونت کی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور رولز آف پروسیجر میں ہم نے ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، افیکٹو گورننس کے لیے ان کو ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ میکنزمز کو کریکٹ کیا، بیسٹ اڈاپٹڈ پریکٹسز کو لے کر آئے، ان لائن ود نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ لے کر آئے، اینڈ ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ایک سرخرو شخص ہوں کہ جس نے 15 سال سے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کلیپس کو کریکٹ کیا ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 20 سے 21 کے قریب ایسی وزارتیں تھیں جن کا وفاق کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ فیڈرل ارینجمنٹ میں ساری چیز تھی، اور قومی اسمبلی اس کو دیکھتی تھی۔ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھے، وہ پروونشل سبجیکٹ بنے، اور اس کو صوبوں نے دیکھنا شروع کیا، پروونشل گورنمنٹس اور پروونشل ڈومین کے اندر آئے، اور اسی طرح سے ان کے پارلیمنٹری میکنزمز صوبے کے پاس آئے، لیکن بدقسمتی سے وہ رولز یہاں پر اڈاپٹڈ نہیں تھے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل کلیپس کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ریڈنڈنسی کی قریب پہنچ گئی تھیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 5 سالے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فنکشنلٹی بالکل متاثر تھی۔ اس کو کسی ایک پولیٹیکل ریزن پر، پولیٹیکل ریزن دیٹ میاں حمزہ شہباز could not be made as leader of the opposition as the public accounts committee's chairman، اور اسی بنیاد پر باقی کمیٹیز بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز، half of the parliament in national assembly and half of the assembly in province is actually the committee system۔ کمیٹی سسٹم کی افیکٹو ورکنگ کے بغیر ان عمارتوں کا، ان پرشکو عمارتوں کا، ان عوام کے گھروں کا وجود آدھا رہ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی ہر بہترین کوشش کی ہے کہ ان رولز کو ہم اس مطابق لائیں جو عوام کے سامنے اوپن ہوں، لوگوں کی تکلیف یہاں تک آ سکے، اس کے مسئلے کا حل پیش کیا جا سکے، ایگزیکٹو کو ایک اچھے میکنزم کے ذریعے ہم حکومت تک وہ بات کو پہنچا سکیں۔ ان سب چیزوں کو کیا ہے جو آپ کے سامنے ایک آن 11 آپ کو ایک بریفنگ بھی ہم نے دی تھی جس میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج یہ احتجاج کا حق کس حد تک ہے، اور حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کس حد تک جا کر اس کو مینٹین کر سکتی ہے اور کہاں تک جانا چاہیے۔ بات تو کریں اس پہ، دیکھیں تو صحیح۔ اچھا اسپیکر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست پاکستان بے بس ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے آگے۔ آپ نے 2014 کا بیک گراؤنڈ بتایا، اور اس کے بعد جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے 15 تاریخ کی کال دے دی احتجاج کی، تو کیا ریاست پاکستان چند لوگوں کے آگے بے بس ہو چکی ہے، یا ان کو کہیں سے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے اس تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست بے بس ہوتی ہے، ریاست کبھی بے بس نہیں ہوتی۔ ریاست، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ریاست لینینٹ ہوتی ہے، ریاست اپنے شہریوں کو ان کے کچھ باتوں پر روکتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینشیٹ کریں۔ اگر تو آپ کے پاس میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ یہ بغیر ایجنڈا کے، کسی بیرونی ایجنڈا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں محض حسن اتفاق نہیں ہو سکتی، ان کی مماثلت یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک اس دن ہو گیا تھا ایک آج ہو رہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک کڑی سے ملتی، کڑی جڑی سے جڑی بات ہے۔ 14 اگست 2014 سے چینی صدر کے دورے سے شروع ہوئی کہانی آپ کی SCO تک آ گئی ہے، اور ثبوت حکومت کو کیا چاہیے اور عوام کو کیا ثبوت چاہیے۔ میں کیونکہ کھل کر کہہ نہیں سکتا، میرا ایک رول ہے، اور وہ رول ایک نان پارٹیجن رول ہے، تو میں یہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقائق ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حکومت بھی ان کو دیکھے اور پرکھے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ احتجاج کا حق ہے تو مت روکے، پھر آنے دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فساد ہے تو فساد روکنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے خود ہی بات کر دی، بڑی کمپلیکیٹڈ
सियासत हो नहीं रही, अदालतों के अंदर जो हो रहा है वो अकेला में है। तीसरी चीज जो है पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर खड़ी है, पॉपुलैरिटी की कॉल पे लोग फायदे कर जाते हैं, हुकूमत कर कुछ नहीं रही, अदालतें जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इस तरह सिचुएशन अगर ऐसी ही रही तो ये मजीद ट्रिकल डाउन होगी और बहुत ज़्यादा खराब होगी। इसमें सवाल बहुत करते हैं, इसमें गवर्नमेंट को किस वक्त स्टैंड लेना चाहिए, क्या देर हो चुकी हुई है? और दूसरा, आपने पिछले दिनों एक लेटर भी लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें आपने बड़ी सेंसिटिविटी ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया कि 10 को उस लेटर को भी होगा। देखिए जी, मैं प्लेनली ये कह रहा हूँ, बड़ी प्लेन स्पीकिंग में ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने एक रूल है, एक लॉ है ना, वो लॉ पास किया है नेशनल असेंबली ने, और उसने कहा कि आई हैव टू एक्ट इन सच अ मैनर, और दूसरी तरफ कोई अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देती है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि अगर जो लॉ कह रहा है मैं उस पर एक्ट करूं, या एक जजमेंट आ गई है मैं उस पर एक्ट करूं। इस मखमसे में से किसने निकालना है? वो तीसरा अदारा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास लॉ पर अमल दरामद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जजमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, तारीखी एतबार से कई जजमेंट्स आज तक ऐसी आ चुकी हैं जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था और नहीं हो सका। और ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट एक बिल्कुल एक तयशुदा असूल है कि लॉ ने प्रिवेल करना है, तो लॉ जो कह रहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है कि अगर एक जजमेंट वो फ्लॉड जजमेंट है और वो जजमेंट किसी पॉलिटिकल एजेंडा पर दी गई है, नज़र आ रहा है, लॉब साइडेडनेस ऑफ फ्यू जजेस वो भी नज़र आ रही थी, तो आप क्यों किसी बात पर रुक रहे हैं? आप वो लॉब साइडेडनेस हमें मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है उमर अता बंदयाल साहब के साथ, उनकी कोर्ट के अंदर वो लॉब साइडेडनेस थी। अब अगर वो किसी फैक्ट पर बेस्ड फैसला देते, वो फैसले को हम कभी मोतरज ना होते। जैसे ये सिंबल का फैसला है, बैट के सिंबल का। अब बैट के सिंबल का फैसला टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, अगर वो तहरीके इंसाफ की जमात 4 साल तक अपने आप को बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं रखती इलेक्शन कमीशन में और अपने इंतखाबात इसलिए नहीं कराती कि अगर हमारे वहाँ पर ओहदेदारों का इंतखाब होने के बाद ये सारी तफसील इलेक्शन कमीशन के पास चली गई, तो फॉरेन फंडिंग केस के लिए जो हमने एक अपनी आड़ ली हुई है कि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते, तो फिर उनको वो जवाब देना पड़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड थी जब ये देख रही थी कि 4 साल तक वो इस पूरे प्रोसेस को फ्लाउट करने के लिए, चीट करने के लिए, वो जो पब्लिक मनी इकट्ठी की गई, लोगों के डोनेशन के फंड्स लिए गए, उनका जवाब ना देने के लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर यह तय कर लिया कि हम अपना वहाँ पर जमा नहीं कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, वो कहते हैं जी राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो मेरी समझ से बालातर बात है, बार कैफ फैसले ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर लॉब साइडेडनेस होती है। बंदयाल साहब की कोर्ट में लॉब साइडेडनेस थी, 5 जज थे, वही बैठते थे, वही फैसला करते थे। साकिब निसार साहब की कोर्ट में लॉब साइडेडनेस थी, बेशक बिलाशुबा लॉब साइडेडनेस थी, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका ये मसला कि अदालतों के अंदर सियासत आज की बात नहीं है, रुकनी चाहिए। चाहे उसका बेनिफिशरी मैं हूँ, अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। चाहे उसका बेनिफिशरी कोई मुखालिफ है, अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं हुकूमत से सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि अगर मेरे जैसा एक आदमी जो कि हुकूमती अमूर में नहीं है, मैं असम्बली के साथ मुंसलिक हूँ, मेरी अपनी एक ब्रांच है और मैं आई एम स्ट्राइविंग माई बेस्ट टू कि ये असम्बली अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन काम करे। अगर मैं ये कंसीव कर सकता हूँ एविडेंस बेस्ड कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और ये एहतजाज नहीं और फसाद है, तो ये कोई फीसा गौरस है यार? हुकूमत को समझने के लिए और एविडेंस क्या चाहिए? आप आयन के मुताबिक ही हम करते हैं, जहाँ पे आयन एहतजाज कर देता है वहाँ पे आयन जो है वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज के हवाले से बड़ा क्लियर है। तो ये इसकी डेफिनेशन कौन करेगा कि ये जो अगर पार्लियामेंटेरियन एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, तो फिर हुकूमत उन पे वो प्रॉपर वो कानून लागू क्यों नहीं करती और आयन के मुताबिक उनको सजा या जजा क्यों नहीं देती? 100% हुकूमत का हक है। अगर कोई रुकने असम्बली, मेरी असम्बली का, मैं जेलसली गार्ड करूँगा। इफ़ एनी पुलिसमैन थिंक्स कि वो बगैर जो इस प्रोसीजर को पूरा किए, तो आई विल टेक माई पोजीशन ऑन दैट, दिस इज़ अनक्वेश्चनेबल। सवाल सिर्फ ये है
کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے، جیسے آپ نے کہا میرے پاس ایویڈنس ہے، لیٹ سے مجھے ایک شخص کی ویڈیو آپ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے گاڑی توڑ رہا ہے، پبلک کی گاڑی توڑ رہا ہے، عام آدمی کی گاڑی توڑ رہا ہے، سڑک پہ آ گیا ہے، 7 پولیس کے اسٹیٹ کے گنڈے اس نے اپنے صوبے سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں پہ لا کر 4-6 MPs میرے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر اور ڈنڈے ہیں، تو واٹ ایلس یو نیڈ؟ پھر بحث کیا رہ جاتا ہے؟ باتیں کرتے اگر پروٹیکشن آرڈر آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی جو MP ہے وہ اگر اس سے جلاؤ گراؤ میں ملوث ہوتا ہے، تو کیا آپ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کریں گے؟ دیکھیے پروڈکشن آرڈر کا تعلق MPA کی ذات سے نہیں ہوتا. پروڈکشن آرڈر بیسکلی اس 5.5 یا 7 لاکھ لوگوں کی حق نمائندگی کا ہے، وہ اس کی ذات نہیں ہے. یہ اس کا کنڈکٹ ہے جس کے خلاف پولیس نے ایکٹ کرنا ہے، اسٹیٹ نے ایکٹ کرنا ہے، کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں اینٹی پبلک کا پیس چھیننے کی ایکٹیویٹی اس کو کہتا ہوں. میں پبلک کی پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کے خلاف اس کو ایک انارکی سمجھتا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سوک لائف کو ڈسرپٹ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اگر کوئی شخص اس جرم میں ملوث ہے، اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ رکن اسمبلی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک علیحدہ ایکٹ ہے، اس نے اپنی جگہ پر ہونا ہے، وہ کریں. اور جہاں تک پروڈکشن آرڈر کا تعلق ہے، وہ ان 7.5 لاکھ لوگوں کے حلقے کے حق نمائندگی کا سوال ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ کوشچن. نہیں دیکھیں، یہ گورنمنٹ کا اور کیبنٹ کا پروگیٹو ہوتا ہے. اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ ہوگی تو لے. سر یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ کورٹ کے اندر گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے. اس سے پہلے 2008 سے 13 سے 18 اور 18 سے 24 ہر گورنمنٹ جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ لانے کے لیے سازش ہوتی ہے. آپ یہ جو بات ہے کہ سچ ہے، اور اس میں جو صورت جاری ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسے بھی ایویڈنسز ہیں. میں تو اب میری بات ملک صاحب محتاط ہے، اور وہ اس لیے کہ میں ایک آئینی عہدے پہ ہوں. اگر میں نے یہ بات کہنی ہے تو بار صورت میں یہ اس انداز سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں کہ کچھ معزز اراکین جوڈیشری ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے تیاری کرو الیکشن لڑن دی. میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں جو کہ پیپر پر لکھے پڑے آئے ہوئے ہیں، جو کہ فیصلوں کی صورت میں ہیں، جو کہ اس بنیاد پر دیے گئے ہیں کہ ایک جماعت کو فائدہ کیسے دیا جا سکتا ہے. میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں، وہ سب کے پاس ہیں، جس میں آئین کے چند آرٹیکلز کو معطل کر کے ایک مفروضے کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ اس جماعت کو فائدہ دیا جانا چاہیے. میرے پاس تو یہ ثبوت بھی ہے کہ ایک آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پورے 4 سال تک اربوں ڈالرز کی وہ پبلک ڈونیشنز جن کی بنیاد پر چند خیراتی ادارے قائم کیے گئے وہ اچھے ہوں گے اور اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے حسابات کو دینے کا حق تو ہر کسی کا تھا نا. ان حسابات کو نہ دیے جانا، چندے کے پیسوں کو سیاسی مد میں استعمال کرنا، خیرات کے نام پر اکٹھے پیسوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ڈالنا، وہ اکاؤنٹس ایک نہیں 20 اکاؤنٹس جن کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرنے سے بچانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ فنکشن پرفارم نہ کرنا جو اس کے اوپر مینڈیٹری ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے، اور اس کے بارے میں کل کو سپریم کورٹ کے اندر سے کوئی ایک ایسا فیصلہ آئے جس میں اس ساری بنیاد کو ڈیمالش کر کے ازمپٹیو ایک نیچر پر کہا جائے کہ یہ سپورٹ بیس تھی. تو یہ پولیٹیکل سپورٹ بیس، دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں، آپ نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لا آف دا لینڈ، رول آف لا. بعض اوقات میرے واقعات میرے حق میں ہو سکتے ہیں، لیکن قانون مجھے ان واقعات کے مطابق ایکٹ کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ شوڈ وی not care for the law? In certain cases, if the honorable courts would not start caring for the law,
کہ یہ سبسٹینشیل جسٹس کرنے کے لیے وہ اپنے طور پہ ایک مفروضے جو کہ ایسا ہے بھی نہیں وہ اس کے اوپر چلے جائیں تو ان کی ایک لاب سائڈڈنیس ان کی ایک اپنی سوچ کا وہ اس میں ہے. لیکن میرا یہ ملک صاحب کہنا ہے کہ یہ ثبوت تو ہم دے سکتے ہیں لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے آپ کے سامنے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو بتانے چاہیے. دے شوڈ کم اپ اینڈ ٹیل. کوئی چھوٹے کام نہیں ہیں وہ جن کی بازگشت ریکگنیشن UN تک آ رہی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں انگلستان کی کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل سے مل کے ہے جس کی بازگشت مجھے وہاں سے ملی جس کے متعلق دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ بڑی ریپڈ ریکوری اور IMF جیسا ادارہ بھی اگر آپ کی حکومت کو دوبارہ بیل آؤٹ دینے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں اور اتنے تواتر سے دے رہے ہیں تو وہ آپ کا پوٹینشیل اور کیپیسٹی دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں. اس پوٹینشیل اور کیپیسٹی کو کون روکنا چاہتا ہے؟ یہ بار بار اس ترقی کے رستے میں ہنڈرنس کہاں سے آتی ہے؟ ہو ڈز اٹ؟ کس نے بتانا ہے؟ میں تو بتانے سے قاصر ہوں آج کل. سر یہ آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا 2014 سے لے کے اب تک. بے شک پاکستان کی اکانومی کے لیے چین جو ہے اس کے ساتھ چاہے وہ تجارتی تعلقات ہوں چاہے سی پیک ہو چاہے واٹر ہو بہت قیمتی. آپ بطور قانون دان کیا سمجھتے ہیں جو 2014 میں بھی ایک باقاعدہ طور پر چینی صدر جو ہیں وہ آتے ہیں اور یہ دھرنے کیے جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے اور اب دوبارہ سے ایسے دھرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اس موقع پر جب چینی صدر پاکستان آ رہے ہیں. بطور قانون دان آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس گروہ کے خلاف کیا قانونی کارروائی جو ہے کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ نے سوال ایگزمپٹیو پہ کر ہی لیا ذرا غور کریں. اگر میں حکومت ہوتا تو میں ان کے خلاف مقدمے کون سے قائم کرتا سنیں. اگر میں حکومت ہوتا میں باعث نہیں ہے میں فیکٹ بیس بات کروں. اگر میں حکومت ہوتا تو میں ان کے خلاف پاکستان کی اب سنتے جائیں تفصیل. میں قاسم سوری پہ مقدمہ قائم کرتا پارلیمنٹ کے اندر فراڈ کرنے پہ. میں عمران خان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرتا. عارف علوی پہ کرتا کہ تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں رولز آف پروسیجر ایک طرف رکھتے ہوئے آئین کو سیبوٹیج کرنا. میرا اعظم تارڑ صاحب سے گلہ ہے. میں انہیں کہتا ہوں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی تارڑ صاحب. آپ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں وہ جس کے اندر ایک الف لیلوی داستان تھی کہ جی ایبروگیشن کیا ہوگی سبورژن کیا ہوگی کیا آئین کو اٹھا کے طاق میں رکھا جائے گا کہ آئین کو توڑا جائے گا وہ الفاظ کا گھمن گھیرا وہ آپ نے مجھے سنا دیا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی جب تک پورا آئین معطل نہ کیا جائے. اور بھائی اگر آئین کو کوئی اتنی بار توڑے جتنی بار اس کو عمر چیمہ بطور گورنر توڑے جتنی بار پرویز الہی اس کو بطور سپیکر توڑے جتنی بار عمران خان اس کو بطور وزیر اعظم توڑے جتنی بار قاسم سوری اس کو بطور ڈپٹی سپیکر توڑے حد ہوگی یار. میں ہوتا تو میں یہ مقدمے بھی قائم کرتا اور سیدھے سیدھے قائم کرتا. میں ہوتا تو میں ان کے خلاف یہ فورن فنڈنگ کیس والے مقدمات میں اس میں بھی آئین ٹوٹتا رہا. یہ جو آئین کی آج سپریم کورٹ تشریح دے رہی ہے آپ ذرا بتائیں تو صحیح کیا آئینی تقاضا نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق ایکٹ کرنا ہے؟ 4 سال تک وائلیٹ آپ کر کے بیٹھے رہے اور مقدمہ کرنے سے اس لیے آپ ڈرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نہ اٹھا کے باہر پھینک دے. اس لیے پھینک دے گی کیونکہ وہ لاپ سائڈڈ بیٹھی ہے وہاں پہ وہاں بندیال صاحب کی کورٹ بیٹھی ہے. اور یہ عوامی عدالت میں تو مقدمے ہیں یہ یار. ہم جیسے لوگوں کو جو حکومت کا حصہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے. خالد صاحب کوئی ایک مقدمہ لمبی لائن جی اسی تے کر نہیں سکتے اسی تے نان پارٹیجن نان پارٹیاں پائی پر مسئلہ بہرحال 10 دن